آج ایک اور مفہوم کی اصلاح کے حوالے سے ہم گزارش پیش کریں گے۔ منفی سوچ کی بہت سی مثالیں اس معاشرے میں دی جا سکتی ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ بڑا نقصان دیتی ہے، اور منفی سوچ انسان کے جذبوں کو شکست خوردہ بنا دیتی ہے۔ ہدایت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو ہدایت کا مفہوم ہے اسے بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی کو دعا بھی دیں اور یہ کہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو وہ محسوس کر جاتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ اور اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، وہ کہتا ہے بس اللہ نے ابھی توفیق ہدایت نہیں دی، جب دے گا تو پڑھ لیں گے۔ یہ اس طرح کے بھی جواب عجیب و غریب سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہدایت یہ تو دین کا مرکزی نقطہ ہے اور محور ہے جس کے ارد گرد دین گھومتا ہے۔ قرآن سراپا ہدایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا ہدایت ہے، اور ہدایت مطلوب و مقصود مومن ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ ام الکتاب ہے، یہ پورے قرآن کی جان ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا بالکل جو سینٹرل نقطہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور سیدھا رستہ جو ہے اس پہ چلا۔ اور پوری سورہ فاتحہ میں مطالبہ بھی صرف ایک ہی ہے۔ جو ابتدائی جملے ہیں وہ تو ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی ثنا، تمجید، بزرگی، تحمید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک عزم کا اظہار ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کی تکمیل میں بھی ہم تیری مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی دعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو ہدایت تو مومن کا مرکزی مطالبہ ہے، جو دن میں کم از کم 17 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 48 مرتبہ دہرانے کا اسے حکم دیا گیا، کیونکہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ہدایت کا تعلق صرف نماز، روزے اور تسبیحات سے نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور یہ پوری زندگی کا راستہ ہے، یہ میتھڈ آف لائف ہے، یہ پوری زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کی بات ہے۔ جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی آتا ہے، اور اس میں زندگی کے ہر فیصلے کو صحیح طریقے سے کرنا بھی آتا ہے۔ کہ اگر زندگی میں اپنا یا بچوں کے نکاح کی بات کرنی ہے تو یا اللہ اس میں بھی اپنی ہدایت شامل فرما کہ توفیق ہو کہ ٹھیک فیصلہ کر سکوں۔ نوکری کا فیصلہ ٹھیک ہو، بیرون ملک سفر کرنا ہے نہیں کرنا، یا اللہ تو ہدایت عطا فرما۔ انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے، پیسہ کہاں پہ لگانا ہے، یا اللہ تیری ہدایت کے مطابق میرا کام ٹھیک ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی کے تمام فیصلوں میں یہ ہدایت مانگی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہدنا کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، ساعدنی یا رب، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ تو گویا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ساعدنی یا رب، اے میرے رب میری ہر معاملے میں مدد فرما۔ اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنا اور صحیح فیصلے کی طلب کرنا، یہ بندہ مومن کا شیوہ حیات ہے۔ اچھا، اب ہدایت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہادی اسے کہتے ہیں الذی یدلک علی الطریق برفق۔ یہ معجم کے اندر ہدایت کا ترجمہ ہے کہ ہر شخص ہادی نہیں ہوتا، وہ بھی ہادی نہیں جو تمہیں سختی سے چلائے، وہ بھی ہادی نہیں جو تمہیں زد و کوب کرے، بلکہ ہادی اور ہدایت دینے والا وہ ہے جو تمہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے، لیکن برفق، نرمی کے ساتھ، اس کے لہجے میں، اس کے انداز اور اسلوب میں نرمی ہو، وہ نرمی سے پکڑ کے تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو یہ اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان ہے۔ اللہ بھی کریم ہے اور حضور بھی شفیق اور رفیق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے ہدایت
عطا فرمائی۔ بلکہ سیرت کا ایک بڑا دل نشین واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے نکلے تو آگے سے ایک کافر آ رہا تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا، تو اس نے ان سے رات کے اندھیرے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اگر بتا دیتے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو حضور کی جان کا خطرہ تھا، اور اگر نہ بتاتے تو حضرت ابوبکر کی سچائی اور صداقت کا امتحان تھا۔ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا ھذا ھادی یہدنی الی الطریق، فرمایا یہ ہادی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنا سچ بھی بول دیا کہ یہ میرے گائیڈ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ان کی بات سنتا اور مانتا ہے وہ دونوں جہانوں کا راستہ جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے مبنی بر حکمت جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ پوری کائنات کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی ضرورت صرف مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ فرعون جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دے دی۔ تو اس میں ہر چیز کو ہدایت دینے کی بات ہے، پانی کے اندر موجود مچھلیاں، جانور جو صحرا میں ہیں اور جنگلوں میں موجود جو مویشی ہیں، اور اسی طرح کائنات کے اندر ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ حشرات الارض جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت بھی ان کو بخشی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے